اس وقت کراچی میں وفاقی وزیر فواد چوہدری گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی کو ہی میں ری ایٹریٹ کروں گا، اس کا اعادہ کروں گا کہ اس وقت جو مشکل وقت ہے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر، پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کو اس تکلیف سے نجات ملے۔ اگر ہم نے یہاں پہ احتیاط نہ برتی تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات بھی کوئی بہت زیادہ اس وقت اطمینان بخش نہیں ہیں۔ ہماری جو آکسیجن ہے اس وقت وہ 90% کے اوپر ہم جو پورے ملک میں اویلیبل ہے اس کو کنزمپشن کر رہے ہیں، یعنی جتنی اویلیبل ہے اس کی 90% اس وقت استعمال میں ہے۔ اب آکسیجن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آکسیجن باہر سے امپورٹ کر لیں گے تو آپ استعمال ہو جائے گی۔ ہمارا سپلائی نیٹ ورک جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم ایک خاص حد سے زیادہ آکسیجن سپلائی کر سکیں، یعنی اگر ہم باہر سے منگوا بھی لیں گے تو پھر بھی اس کی جو سپلائی چین ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ وہ فوری طور کے اوپر معاملات جو ہیں ان کو حل کر سکے۔ بھارت میں اس وقت مثبت کیسز کی شرح 17% ہے، ہمارے پاس یہ 11% پہ پہنچ گئی ہے، اور اگر اس میں 1-1.5 ہفتے میں کمی نہیں آئے گی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کا ابھی تو یہ 1 سال جب یہ کرونا شروع ہوا تو ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر توجہ دی، جس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم ابھی تک اس کو کوپ ود کر رہا ہے، ابھی تک مقابلہ کر رہا ہے اس معاملے کا۔ اگر ہم نے اس کو ایکسپینشن نہ کی ہوتی، اگر ہم نے ہیلتھ سسٹم میں بہتری نہ کی ہوتی تو ہمارے حالات اب بھی جو ہیں وہ ہندوستان کی طرح ہی ہو جاتے، کیونکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت لاہور کے تقریباً 90% جو ICU بیڈز ہیں وہ مکمل طور پہ بھر چکے ہیں، ملتان کے تقریباً 85% جو ہیں وہ مکمل طور کے اوپر بھر چکے ہیں، اور اسی طرح سے جو باقی شہر ہیں ان میں بھی جو ICUs ہیں وہ مکمل طور کے اوپر آکوپائی ہو چکے ہیں، ان میں جگہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کی۔ اور ابھی ہم نے یہ جو اسپیشل اسلام آباد کے اندر، لاہور میں، کراچی میں یہ تمام جو ایکسپینشن ہوئی اس کی وجہ سے ابھی تک معاملہ چل رہا ہے۔ اور ابھی جو ایک اور جو امید کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کرونا جو ہے وہ بھی کم ہے، اور اس کی جو اس وقت لاہور کی نسبت، ملتان کی نسبت، مردان، پشاور کی نسبت کراچی میں ابھی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائن جو ہیں وہ بحال ہے، کیونکہ کراچی ہی پورے پاکستان کا ایک سپلائی لائن کا سینٹر ہے، اور اگر خدا نخواستہ کراچی میں بے احتیاطی ہوئی اور کراچی میں کرونا بڑھ گیا تو یہ پورے ملک پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت دیکھیے تقریباً 600-700 مریض روزانہ جو ہیں کرونا کے وہ لائے جا رہے ہیں، 60 جو ہیں وہ سیریس ہے، اور ہمارے جو ایک کرونا سے جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے کل فیصلہ کیا گیا کہ ہم پولیس کے ساتھ فوج کو بھی اس میں انوالو کریں گے، ان کو بھی بلائیں گے، ان کو مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے، کیونکہ SOPs کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ صرف 21% ابھی تک ہو رہا تھا، اور 21% عمل درآمد کا مطلب یہ ہے کہ 79% جو ہماری آبادی ہے وہ SOPs کے اوپر عمل نہیں کر رہی، اور 77% جو کرونا ہے وہ اربن سینٹر سے پھیل رہا ہے۔ تو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو شاپنگز ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو ہمارے کھانے پینے کی جو ہماری ایک میلے ٹھیلے لگ جاتے ہیں شام کو، اس کی وجہ سے ہمارا جو اربن سینٹرز ہیں ان میں کرونا بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے انڈور ڈائننگ بند تھی، اب آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی جو ہے اس پہ مکمل پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ حکومت خصوصی مراعات کا اعلان کر رہی ہے جو ہمارے ڈیلیوری کمپنیز ہیں ان کے لیے، تاکہ جو شاپنگ ہے اور جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، لوگ بجائے اس کے کہ گھر سے نکلیں اور باہر جا کے خود لیں، وہ ڈیلیوری کمپنیز جو ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کریں اور گھر بیٹھے آپ شاپنگ کریں، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح پہلی لہر جو ہے اس سے ہم نے نپٹا، دوسری لہر سے نپٹا، اسی طرح سے ہم جو تیسری لہر ہے اس سے بھی ہم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً نبٹ سکیں۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، گجرانوالہ میں اس وقت 88% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں، ملتان میں 85%،
لاہور میں 83% اور مردان میں 60% وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں. آکسیجن بیڈز جو ہیں وہ گجرانوالہ میں 85%، پشاور میں 77%، ثوابی میں 71% اور مردان میں 68% جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں. 24 اپریل کو پاکستان میں کل جو کووڈ کیسز تھے وہ 86,529 تھے. ان میں پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں 23,590، سندھ میں 12,786. کے پی کا ہمارے لیے بہت ایک ورنگ سچویشن ہے، کیونکہ کے پی میں کئی جگہوں کے اوپر جو کرونا کی ریشو ہے وہ 40% تک بھی پہنچ گئی ہے. مثلا مردان جو ہے وہاں پہ تقریباً اس وقت 40% کے قریب جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. بلوچستان اور گلگت بلتستان کی صورتحال نسبتاً باقی ملک سے جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل جو ہماری ایک سال کی، جیسا میں نے کہا کہ جو تیاری تھی، اس کی وجہ سے ہمارا اس وقت سچویشن جو ہے وہ ابھی تک اتنی خراب نہیں ہوئی ہے. 560 وینٹیلیٹرز اس وقت پورے پاکستان میں جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری جو کرونا کی یہ لہر ہے وہ جلد اس ہفتے نیچے آئے، اور خصوصاً کراچی جو ہے وہ اس لہر سے بچ سکے. اور جہاں تک اس وقت ہماری حکومت کی جو پوری کوشش رہی ہے، پچھلے ایک سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جو کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن سے بچا جا سکے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہمارا جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہمارے دہاڑی دار ہیں، جو ہمارے غریب طبقہ ہے، اور پھر جو تاجر حضرات ہیں جنہوں نے اسی مہینے میں کمائی کرنی ہے، اگر مکمل لاک ڈاؤن لگا دیں گے تو ان کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے. تو ہماری اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے تمام اپنے، خصوصاً جو ہمارے تاجر برادری ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں جو کہ باقی لوگ اس وقت جو کام کر رہے ہیں، کہ آپ کم از کم اپنے SOPs جو ہیں ان کو فالو کریں. کیونکہ اگر ہم نے الٹیمیٹلی لوگوں کی زندگیاں اگر خطرے میں آئیں گی تو پھر یہ معیشت جو ہے ظاہر ہے یہ پیچھے رہ جائے گی، اور لوگوں کی زندگیاں زیادہ اہم جو ہیں وہ ہیں. سو ہمیں اس کے لیے ایک ڈراسٹک اقدامات کرنے پڑیں گے، جس میں لاک ڈاؤن بھی شامل ہے. ہم مکمل لاک ڈاؤن کو پرائم منسٹر صاحب نے رجسٹ کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہم نافذ کریں جس میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو، تاکہ ایک معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن اگر ایک ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ نیچے نہیں آئے تو پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کا بھی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. میں یہاں پہ ذرا آج آ رہی تھی کراچی میں مریم نواز شریف صاحبہ، مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے اپنا دورہ ملتوی کیا ہے. یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک سیریس اس کے اوپر اپنی جو ان کی کارروائیاں ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کی مدد کر سکیں آپ، کیونکہ سیاست بھی ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ زندگی کے ساتھ ہی ہیں، اور اگر زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. سو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. دوسری طرف میں الیکشن کمیشن کو بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کرونا ہے، ہمیں الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ بھی چلتا ہے، لیکن آپ کو بیٹھ کے ایک الیکشن SOPs بنانی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لوگ جو کیمپین چلا رہے ہیں وہ کن SOPs کے تحت وہ کیمپینز چلائیں. کیونکہ اس وقت جو بھی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو حصہ لیں گی، اور وہ ایک روایتی ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں ان میں گہما گہمی ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ہندوستان کے اندر کرونا پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ نریندر مودی صاحب کی الیکشن کیمپین ہے جو انہوں نے رن کی، جس میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایڈریس کیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی یہ تنقید ہوئی ہے کہ ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کی وجہ سے کرونا پھیلا. سو ہمیں یہ یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن کیمپین ہے اس کو کس طرح الیکشن کمیشن اس کے اوپر غور کرے اور ایک خصوصی SOPs بنائے کہ ان کو جو ہمارے کرونا کے معاملات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا طبقہ جس کو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کرے وہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے. اس وقت جو تراویح میں
اسی طرح سے نماز میں اور پھر آگے اب عید میں جو اجتماعات ہیں ان کو ایک ایس او پیز کے اندر رکھنا، ان کو ایک دائرہ کار کے اندر رکھنا بہت ہی اہم ہوگا، اور ہمارے علماء اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ آگے بڑھیں اور قیادت کریں ان معاملات کی، اور ہمیں جو ہے وہ ایک ایس او پیز کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں۔ اب تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو تھوڑا ہم نے یہاں پہ کیونکہ صحافیوں کے لیے کراچی میں اور باقی جگہوں کے اوپر جو اقدامات میں لینے کا ارادہ رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمام پریس کلبز جو ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے، ہمارے جو پی آئی او ہیں وہ اس وقت ان سے رابطے میں ہیں، اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ جو بھی پروفیشنل صحافی ہیں جو ایک مخصوص مدت سے صحافت کر رہے ہیں، جن کی عمر صحافت میں گزری ہے، ہم ان کو وزیر اعظم صاحب کا جو ہاؤسنگ پروگرام ہے ہم اس میں ان کو شامل کریں، اور ہم کم از کم یہ انشور کر سکیں کہ ان تمام صحافیوں کو اپنا ذاتی مکان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ لے کے دے سکے، اس نظام کے تحت جو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا جو کنسٹرکشن پیکج ہے ہاؤسنگ کا اس کے تحت جو ہم نے وضع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پوری خیبر پختونخوا کی جو پاپولیشن ہے اس کو صحت کارڈ جو ہے وہ مل چکے ہیں، اب اسلام آباد میں آ رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ صحت کارڈ کے اوپر اپنا حصہ نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے سندھ میں صحت کارڈ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور ہم سندھ میں بھی یہی پروگرام جو ہے صحت کارڈ کا یہ لانا چاہتے ہیں۔ باقی جو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اس پروگرام کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ہم صحافیوں کو ایک خصوصی پیکج کے تحت صحت کارڈ میں لا رہے ہیں، جہاں پہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا جو علاج ہے وہ مفت حاصل کر سکیں گے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اور ہم سندھ کے عوام کو بھی یہی سہولت جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس معاملے کے اوپر غور کریں اور ہمارا جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو تمام جو پرنٹ میڈیا کا اور جو الیکٹرانک میڈیا کا ایڈورٹیزمنٹ کے ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب زیادہ تر جگہوں کے اوپر جو ہمارے کارکن صحافیوں کی تنخواہیں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور پی بی اے کے ساتھ بھی اور اے پی این ایس کے ساتھ بھی میں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ اب یہ جو آپ کی تنخواہوں کا ایشوز ہیں یہ اس کو ریزالو کرنا ضروری ہے، اور اس کو آپ ریزالو کریں، اور جہاں پہ نہیں ریزالو ہوگا وہاں پہ بھی ہم مالکان کی بھی اور کارکن صحافیوں کی بھی مدد کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں، کیونکہ ہمارے ہاں جس قسم کی اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سچویشن ہوئی ہے اس میں جو ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر دباؤ آیا ہے، اور اس دباؤ کو کم ہم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو رمضان پیکج ہے، رمضان کے اوپر حالانکہ بہت خیال تھا کہ رمضان آئے گا تو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے بعد جو قیمتوں میں جو کل محکمہ شماریات نے اپنا جو اناؤنس کیا ہے اس وقت مہنگائی کی ریشو، تو اس میں کمی آئی ہے، بجائے بڑھنے کے اس میں کمی آئی ہے۔ سو کافی طویل عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک استحکام نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت میں، اور اس معیشت کے استحکام کو رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چیپ پالیٹکس میں نہ پڑیں، چھوٹے ایشوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان میں ہم نہ پڑیں۔ فار ایگزامپل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کالعدم جو تحریک تھی لبیک، اس کے اوپر ہم نے معاملے کو جس طریقے سے سلجھایا، اس کے نتیجے میں ایک طرف سیاسی استحکام واپس آیا ہے، دوسری طرف لوگوں کی جان اور مال کی جو حفاظت ہے وہ ہو سکی ہے، اور ریاست نے اپنی ریٹ کو بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی سیاست جو ہے وہ نہ کریں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے سنجیدگی سے اس معاملے کے اوپر آگے بڑھیں، اور ہم اس وقت سیاست میں کوئی بہت تلخی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، ہم سیاست میں تلخیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنا جو الیکٹورل ریفارمز کا پروسیس جو ہے وہ الیکٹورل اصلاحات کی، انتخابی اصلاحات کی جو ہم نے تجاویز اپنی ہیں وہ اسمبلی میں رکھ دی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ان انتخابی اصلاحات کو وہ دیکھے
اور اگر وہ ان انتخابی اصلاحات سے مطمئن نہیں ہیں تو اپنی انتخابی اصلاحات لے کے آئے. ہم ان کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں, ان کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا, اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو خط لکھا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملات ہیں, چاہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی بات ہے, چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز کی بات ہے, ہم اس کے اوپر کھلے دل کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آگے چلانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ بچوں جیسی حرکتیں کریں گے, جیسے ہم نے آخری اسمبلی سیشن میں دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے اسپیکر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, اس کے بعد جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب جو رویہ اختیار کر رہے ہیں, یا جو اس وقت خصوصاً پی ایم ایل این کے لوگ رویہ اختیار کر رہے ہیں, تو لگتا یوں ہے کہ وہ سیاست کو تلخ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو سیاست کو ایک اس طرح سے لے کے چلنا چاہتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اگر آپ اپنے مقدمات کو, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا کیس لڑے ہیں, ان کو ضمانت ہوئی ہے. اب وہ ضمانت کی جو وجوہات ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, کیونکہ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ کوئی زبانی ایویڈنس کے اوپر تو بنے نہیں ہیں. $15 ملین کی جو ان کی رقم ہے جو باہر گئی اور پھر وہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے واپس آئی, کسی کا کوئی اورل ایویڈنس تو ہے نہیں. سو بجائے اس کے کہ وہ کیسز کے فیصلے ہوں, وہ کیسز جو ہیں وہ لمبے جا رہے ہیں اور ان میں ضمانتیں ہو رہی ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے مقدمات جو ہیں ان کا ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم عدالتوں کے سامنے, عدالتوں کے اوپر ہی حملے کر دیں. سو ہم آئین اور قانون کو بالا تر سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آگے چل رہے ہیں. اور یہی جو ہے ہم سندھ حکومت کے ساتھ بھی جو پوری کوآپریشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں. سندھ حکومت کی طرف سے اگر کوآپریشن نہیں ہوتی, اور کئی جگہوں پہ جس طرح سے یہ میں نے صحت کارڈ کا آپ کو معاملہ دیا ہے, اسی طریقے سے خود پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ فاٹا کا جو پیسہ ہے جو NFC سے فاٹا کو دیا جائے گا, وہ فاٹا کو نہیں ملا. اسی طریقے سے جو وعدے کیے پیپلز پارٹی نے وہ پورے نہیں کیے ہیں, اور انفارچونیٹلی 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ جو سندھ میں آیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں ہو رہی. اور ہمارے جو MPA صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن یہاں پہ بیٹھے ہیں, جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ علیم عادل شیخ نے جس طریقے سے ان کے اوپر جو پرچے ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے کیس فائٹ آؤٹ کیا, ہمارے MPAs کے سے سیکیورٹی وڈرا کر لی, صرف یہ سوال اٹھانے کے اوپر کہ آخر اتنا پیسہ جو سندھ میں آیا ہے وہ گیا کدھر ہے. اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بہرحال ہونا چاہیے. یہ عوام کا پیسہ ہے اور وہ پیسہ جو ہے اس کی کوئی ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ آپ نے ان پیسوں کا کیا کیا ہے, کدھر گئے ہیں, کیسے لگے ہیں. اور اب آپ کراچی کی سچویشن دیکھیں, وہ کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اور علاقوں میں لگا دیے ہیں. اور دیکھیں تو دیکھیں گھٹکی کا کیا حال ہے جس کے اوپر آپ تیل کی سبسڈی لے رہے ہیں. آپ اس وقت اگر سندھ کو جو تیل میں گیس کی جو سب سے زیادہ سبسڈی مل رہی ہے وہ تو گھوٹکی کی ذخائر میں ملتی ہے, تو وہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے, بدین کو کیا ملتا ہے, باقی اضلاع کو کیا ملتا ہے. سو پورے سندھ کو ایک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے, جو ظاہر ہے یہ اہم سوال ہیں جو ہمارے یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. ان کا جواب آنے کے بجائے ان پہ مقدمات اگر آپ بنا دیں گے تو یہ تو کوئی طریقہ جو ہے وہ نہیں چلے گا. بہرحال ہم پھر سمجھتے ہیں کہ حکومت میں رہتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, اور یہی وہ سوچ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ایک کر کے جی